بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت تک سجدے میں رہے سر میرا اے خدا، کہ تیری نعمتوں کے شکر کے لیے یہ زندگی کافی نہیں۔ معزز سامعین اور عزیز دوستو، آج یہاں میں نے بہت سارے سوالات کو جمع کیا ہے جو مختلف موقعوں پر سوالات آئے ہیں، یعنی سجدہ تلاوت کے بارے میں۔ تو میں نے آج یہاں ان سب کو اکٹھا کر کے ایک ساتھ بیان کرنے کو تھوڑا سا ضروری سمجھا، اس لیے میری سب سے درخواست ہے کہ ان کو بغور سماعت فرمائیں۔ دیکھیے، آیت سجدہ کا کیا حکم ہے؟ نماز پڑھتے ہوئے یا نماز کے باہر قرآن کریم پڑھتے ہوئے جب بھی آیت سجدہ آئے تو اس کو چاہیے کہ فوراً آیت سجدہ کر لے۔ یعنی اب یہ نماز کے بارے میں سوالات ہیں، وہ چاہے تراویح کی نماز ہو، چاہے تراویح کے علاوہ اور دوسری نمازیں ہوں، جب بھی وہ آیت سجدہ پڑھے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً سجدہ کر لے۔ اسی میں نمبر 2، اس نے سجدہ تو کیا ہے مگر ایک کے بجائے 2 سجدے کر لی، یعنی بھول سے 2 سجدے کر لیے، تو اب کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اب اس کو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ نمبر 3، یعنی تیسرا جز ہے کہ اگر کوئی انسان آیت سجدہ پڑھ کر فوراً سجدہ نہ کرے تو اس میں گنجائش کتنی ہے؟ تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ مزید 4 آیتیں پڑھنے سے پہلے تک اگر وہ انسان سجدہ کر لیتا ہے تو اس کا سجدہ بھی ادا ہو جاتا ہے اور وہ گنہگار بھی نہیں ہوتا۔ اسی میں ہی ہے نمبر 4، اسی کا ایک جز ہے کہ وہ سجدہ تو نہیں کرتا لیکن 4 آیتیں پڑھنے سے پہلے رکوع کر لیتا ہے، اور رکوع کے بعد جو سجدہ ہوگا وہ اسی سجدے میں آیت سجدے کی نیت کر لیتا ہے، تو اب اس کا سجدہ اب بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن جو امام حضرات ہیں، اور امام وہ بھی جو جہری نماز پڑھا رہے ہوں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے مقتدی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا۔ چونکہ اس میں بہت سارے لوگ اپنی نیت نہیں کریں گے، تو جہری نمازوں میں مقتدی کی نیت کا بھی ہونا ضروری ہے، یعنی آیت سجدہ کے لیے۔ تو جہری نمازوں میں مقتدیوں کا سجدہ ادا نہیں ہوتا، سری نمازوں میں امام کی نیت مقتدی کی نیت کافی ہو جائے گی۔ اسی میں ہے نمبر 5، اگر کوئی آیت سجدہ پڑھنے کے بعد مزید 4 آیتیں اور پڑھ لیتا ہے، تو اب اس کو یاد آیا کہ میں نے آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ نہیں کیا، اس کو چاہیے کہ جب بھی اس کو یاد آئے، چاہے اسی رکعت میں آئے چاہے دوسری رکعت میں آئے، وہ فوراً سجدہ کر لے اور پھر بعد میں سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ اب ہے 6واں جز، اگر کوئی امام تراویح پڑھاتے ہوئے آیت سجدہ آنے سے پہلے ہی یہ خیال کر لے کہ میں نے آیت سجدہ پڑھ دی ہے، اب وہ آیت سجدہ ادا کر بھی لیتا ہے لیکن دوبارہ کھڑے ہو کر پھر اسی آیت کو لوٹاتا ہے، اب اس کو چاہیے کہ وہ دوبارہ سجدہ کرے، اور جو پہلا سجدہ بلا وجہ کیا تھا اس سجدے کی وجہ سے پھر آخر میں سجدہ سہو بھی کرے۔ نمبر 7، اگر کسی انسان نے نماز کے دوران آیت سجدہ تلاوت کی لیکن اس کو سجدہ کرنا یاد ہی نہیں رہا، یعنی 4 آیتیں بھی پڑھ دی، نماز بھی ہو گئی، حتیٰ کہ نماز کا بالکل اخیر ہو گیا، بالکل اخیر ہے نماز کا، اور یہاں تک کہ اس نے سلام بھی پھیر دیا، لیکن سلام پھیرنے کے فوراً بعد اب اس کو یاد آیا کہ میں نے آیت سجدہ تلاوت کی تھی اور سجدہ نہیں کیا، تو اب اگر اس نے نماز کے خلاف کوئی کام نہیں کیا ہے، وہ فوراً پہلے آیت سجدہ تلاوت کرے، پھر آخر میں سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو پورا کر لے۔ لیکن اگر اس نے نماز کے خلاف کوئی کام کر لیا، یعنی یا تو اپنا سینہ قبلے سے گھما لیا یا دنیاوی کوئی اور بات کر لی، تو اب یہ سجدہ اس کا کبھی بھی ادا نہیں ہوگا، یعنی اب اس کی کوئی تلافی نہیں ہے، اب صرف اس کی تلافی توبہ اور استغفار ہے، اس کو چاہیے کہ وہ توبہ اور استغفار کرے۔ یہ سب حوالات یہ جو میں نے جمع کیا ہے
مختلف کتابوں سے لیا ہے، اور اردو کے چھوٹی چھوٹی کتابیں وہ عام حضرات بھی جانتے ہیں، یعنی عام لوگ بھی جانتے ہیں، کتاب المسائل، کتاب النوازل، ایضاح المسائل وغیرہ، مسائل سجدہ سہو، یہ اور بھی مختلف کتاب ہیں جن میں یہ سارے سوالات موجود ہیں۔ اگر کوئی انسان مزید حوالے کا طلبگار ہو تو وہ کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائے، انشاءاللہ ہم اس کو حوالہ بھی دے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ